نہیں بتاتا تھا، لیکن اب اسرائیل نے بتایا کہ ہمارے 4 لوگ مارے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ یہ اس لیے بتا رہا ہے اسرائیل تاکہ یہ کہا جائے کہ حزب اللہ جو ہے زیادتی کر رہا ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے، اسے سبق سکھانا ہے۔ لیکن منشا صاف ہے کہ اسرائیل بنجامن نتنیاہو جنگ نہیں روکنا چاہتے۔ آج دیکھیے کہ جب 2 بڑے ملک ایران اور امریکہ 47 سال بعد ایک پلیٹ فارم پہ آ رہے ہیں تو اس میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ رکاوٹ اسرائیل بن رہا ہے۔ اسرائیل میں بھی کون؟ بنجامن نتنیاہو، جو رشوت خوری میں، جو بھرشٹاچار میں، بدعنوانی میں جس پہ مقدمہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر پاشا صاحب دنیا کا واحد شاید ایسا یہ پرائم منسٹر ہے جو 70 بار سے زیادہ عدالت کے سامنے حاضر ہوا۔ ایسا میں نے ابھی تک تو نہیں پڑھا کہ کوئی اور پرائم منسٹر ہو اور اتنی بار وہ اس طرح سے عدالت میں اپنے معاملے میں کیا ہو۔ ہابی ہیں بول کے مارنے لگے، چاہے تونس میں ہو، یورپ میں ہو، ٹرکی میں ہو، یو اے میں ہو وغیرہ۔ تو اب ان کے خلاف جو آواز اٹھانے والا واحد ملک تھا ایران، اور ایران ریولوشن سے ہی بیت المقدس کے حق میں ہر سال یہ سیلیبریٹ کرتے تھے لبریشن کے لیے، اور اسرائیل کی ایمبسی جو تہران میں تھی اس کو بند کر کے پی ایل او کو دے دیے اور فلسطین کے مسئلے کو اٹھانے لگے کہ یہ زائنسٹ اسٹیٹ ہیز نو رائٹ ٹو ایگزسٹ بول کے، حالانکہ انہوں نے یہودیوں کی کوئی خاص مخالفت نہیں کی۔ آداب، میں ہوں ممتاز عالم رضوی اور اس وقت میں آپ کی خدمت میں لائیو حاضر ہوں۔ بات کروں گا امریکہ، ایران، اسرائیل، فلسطین، پورے مڈل ایسٹ کی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جس طرح سے ایک خوشی کی لہر پیدا ہوئی تھی، ایک پوری دنیا میں اطمینان ظاہر ہوا تھا، اور وہ یہ کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا ہے۔ دونوں نے ایک سمجھوتا کیا ہے، ایم یو سائن کیا ہے، میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ، اور اب 60 مہینے تک اور اس کے بعد پھر ایک لمبی جنگ بندی، مستقل جنگ بندی ہو جائے گی اس امید کے ساتھ۔ لیکن اس پہ شبخون مار رہا ہے اسرائیل، اس پہ لگاتار حملے کر رہا ہے اسرائیل، اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل، اور لگاتار آپ دیکھیے لبنان پہ حملے کر رہا ہے، حالانکہ حزب اللہ بھی پلٹ وار کر رہا ہے۔ لیکن آج جس طرح سے لبنان پہ اور لبنان کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک، غزہ میں بھی جو حملے کیے ہیں، اب اس سے ایران بھڑک گیا۔ ایران نے صاف صاف کہہ دیا کہ پورے خطے میں امن کی ذمہ داری امریکہ کی ہے، اور اگر یہاں بدامنی پھیلتی ہے، یہاں پہ اگر حملے نہیں رکتے ہیں تو اس کے لیے سیدھے طور پر امریکہ ذمہ دار ہے۔ یہ آج ایران نے کہہ دیا، اور ادھر پاکستان نے بھی سعودی عرب سے بات کی ہے۔ ادھر IRGC نے اسٹریٹ آف ہرمز کو پھر ایک بار بند کر دیا ہے، کہا جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند رہے گا۔ تو آپ دیکھیں بات چیت بھی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز پھر بند ہوا، اور اس کی ساری ذمہ داری اگر کسی کی ہے تو وہ اسرائیل کی ہے، اسرائیل کی ہے، اسرائیل کی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ کام بگاڑ رہا ہے۔ چین نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو سمجھوتا ہوا ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اس پہ عمل کرے، اس کو عملی جامہ پہنائے، اس کو لاگو کرے، اور لبنان پہ اور پورے ریجن میں جہاں کہیں بھی حملہ ہو رہا ہے اس کو فوراً بند کرے۔ یہاں پہ پھر آپ دیکھیں یہ بالکل صحیح ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سیز فائر یا سمجھوتا وہ ٹوٹ گیا ہے، ایسا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ حالات جو یہاں 2 خبریں بڑی امپورٹنٹ۔ ایران نے کیا کہا؟ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ کے تمام محاذوں کو ختم کرنے کا ذمہ دار امریکہ ہے، کیونکہ ہمارا سمجھوتا امریکہ سے ہوا ہے، امریکہ اس کی ذمہ داری لے، امریکہ اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں کر سکتا۔ اب مجتبیٰ خامنہئی جو سپریم لیڈر آف ایران ہے وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں
कि अगर अमेरिका कुछ भी गड़बड़ करता है, अपने वादे से मुंह मोड़ता है, यू टर्न लेता है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके लिए सैयद अब्बास राक्शे, मसूद पेजिशकियान, कालिबॉफ, ये लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इन लोगों ने भी हमें बताया जितना, और हम चुके तानाशाह नहीं है, हम लोगों की सुनते हैं और उस पर फैसला लेते हैं, इसलिए फैसला लिया यहाँ पे। इसके अलावा अपने पाकिस्तानी हम मनसब मोहम्मद इसाक डार के साथ एक कॉल में ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि इराक़ची ने इस बात पर जोर दिया है कि मुफाहमत नामे की किसी भी खिलाफ वर्जी का रुख अमेरिका पर किया जाएगा और इस तरह के इक़दाम के नताइज और असरात खबरदार किया जाएगा कि इसको रोका जाए। और उसके बाद ही देखिए पाकिस्तान ने बात की सऊदी अरब से, पाकिस्तान के वजीर आजम की सऊदी वली अहद से इलाकाई अमन की कोशिशों पर बातचीत। पाकिस्तान के वजीर आजम ने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खित्ते में इस्लामाबाद की अमन कोशिशों की हिमायत करने पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने इस बात पर इत्तफाक किया है कि मुज़ाकरात का अगला मरहला मुज़ाकरात यानी सफारतकारी और अमन अमल को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ जो चौकस रहने की पुख्ता आज़म के जरिए जारी रहना चाहिए, यानी किसी के बहकावे में दबाव में नहीं आना है। उन्होंने बहरान के दौरान सऊदी अरब के इस्तेकाम और इलाकाई अमन के लिए इसके अहम आज़म की भी तारीफ की है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि सऊदी अरब से भी कुछ बयानात ऐसे आए थे जो इख्तलाफी थे, लिहाजा अब समझाया है पाकिस्तान ने सऊदी अरब को कि किसी भी किस्म की गुमराहकुन बयानबाजी से बचने की जरूरत है। तो यहाँ देखिए अब दूसरी तरफ इजराइल क्या कह रहा, पूरा लेबनान चाहिए, यहाँ पे पूरा लेबनान जलना चाहिए। 4 सैनिकों की मौत से भड़का इजराइल, मंत्री बोले एक एक आंसू का बदला लेंगे। और हर रोज जिस तरह से मारा जा रहा है, और मैं आपको बता दूं लगातार आज गाजा में भी लोग मारे गए, लेबनान में भी लोग मारे गए, लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कहने के बावजूद आप देखिए कि रुक नहीं रहा, नहीं रुक रहा है। इजराइल लगातार हमले पे हमला कर रहा है और अब कह रहा है कि भाई हम तो बदला लेंगे, हमारे 4 लोग मारे गए। लेकिन सवाल यह है कि 4 लोग मारे क्यों गए, वजह क्या है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसने हमले जारी रखे, कौन बात नहीं मान रहा है? लगातार अमेरिका भी मना रहा है, चीन भी कह रहा है हमले पे हमला, हमले पे हमला। भाई 48 घंटे में 16 लेबनानी मारे गए, किसने मारा? देखिए एक बात समझ लीजिए, आज कई एक्सपर्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा कि इजराइल की मंशा है कि जंग न रुके, क्योंकि अगर जंग रुकेगी तो कोर्ट में अदालत में समाअत शुरू हो जाएगी और बेंजामिन नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। या तो चुनाव को बढ़वाएं और या तो ऐसा माहौल बनाएं कि वो जेल न जाने पाए, और यही कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो यही बात अब कही जा रही है। अब देखिए यहाँ पे कहा कि जिस तरह से हिजबुल्लाह ने यहाँ सीज फायर बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। शुक्रवार को इजरायली सेना ने बताया कि दक्षिणी लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के साथ जारी लड़ाई में 4 सैनिक मारे गए। भाई क्यों लड़ रहे हो? जब सीज फायर हो गया, कहा जा रहा है जंग बंद करो, आप हमले कर रहे हो। सेना ने बताया कि मारे गए सैनिकों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल शामिल है, जबकि दीगर 3 की पहचान बाद में की जाएगी। देखिए इससे पहले इजराइल नहीं बताता था, लेकिन अब इजराइल ने बताया कि हमारे 4 लोग मारे गए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब साफ साफ है कि ये इसलिए बता रहा है इजराइल ताकि ये कहा जाए कि हिजबुल्लाह जो है ज्यादती कर रहा है, उसे ठीक करना है, उसे सबक सिखाना है। लेकिन मंशा साफ है कि इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू जंग नहीं रोकना चाहते। बेंजामिन नेतन्याहू की मंशा है कि जो एमयू साइन हुआ है वो पाए तकमील तक न पहुंचे, और इन्हीं पे मैं बातचीत करूंगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं,
मैं दोनों मेहमान हमारे साथ, दो बड़े खास मेहमान जो जुड़े हैं हमारे साथ, जुड़ गए हैं यहाँ पे। देखिए प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब जुड़ गए, जो कि मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं, मिडिल ईस्ट अफेयर्स के, जो मशरिक उस्ता, उमूर मशरिक उस्ता उसके आप माहिर हैं और इस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। और गुज़श्ता 35-40 साल से मुसलसल इस पे आप नज़र रखे हुए हैं, इस पे काम करते रहे, इस पे बोलते रहे। नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर पर तमाम चैनलों पे वो आते रहते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और ये हमारे लिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया ग्रुप के लिए ये बहुत ही खुशाइंद है और काबिले फ़ख्र की बात है कि वो हमसे जुड़ रहे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ दूसरी बड़ी शख्सियत यहाँ आप देखिए फिरोज बख्त अहमद साहब, वो जुड़े हुए हैं। और फिरोज बख्त अहमद साहब मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चांसलर रहे। इसके साथ साथ सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। लगातार लोगों की मदद करते रहते हैं बगैर किसी मफाद के, सिर्फ अल्लाह की ज़ात, और वो मदद करते रहते हैं। तो वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट पर उनकी गहरी वाबस्तगी है और मुस्तकिल वो उस पर नज़र रखते हैं। और आज से नहीं बल्कि फिरोज बख्त साहब ने कई बार बताया कि मैं अपने वालदा के ज़माने से फ़िलिस्तीन के मौजू पर सुनता आया हूँ, उनके साथ क्या गुजरी है वो भी सुनता आया हूँ और देखता आया हूँ। और वो मजलूम है, इजराइल जालिम है, ये कुछ भी ढका छुपा नहीं है। ये उनका अपना तस्वुर है, ये उनका ख्याल है और दुनिया के सामने आज ये चीज साबित हो गई। आज देखिए कि जब दो बड़े मुल्क ईरान और अमेरिका 47 साल बाद एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, तो इसमें रुकावट कौन बन रहा है? रुकावट इजराइल बन रहा है। इजराइल में भी कौन? बेंजामिन नेतन्याहू, जो रिश्वतखोरी में, जो भ्रष्टाचार में, बदउनवानी में जिसपे मुकदमा है। और मैं समझता हूं कि प्रोफेसर पाशा साहब दुनिया का वाहिद शायद ऐसा ये प्राइम मिनिस्टर है जो 70 बार से ज्यादा अदालत के सामने हाजिर हुआ। ऐसा मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा कि कोई और प्राइम मिनिस्टर हो और इतनी बार वो इस तरह से अदालत में अपने मामले में किया हो। बहरहाल, लेकिन क्या लग रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? हालात तो फिर कशीदा हो रहे हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब पास ही चलूंगा। जी पाशा साहब। जी शुक्रिया मुमताज साहब, मुझे आपने इस चैनल में आने का मौका दिया। देखिए मशरिक वस्ता और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन का मसला ये 2023 से जब से इजराइल नरसंहार करने लगा है, ये मामला पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। और इजराइल की साजिश ओस्लो अकॉर्ड जो 1990s में, अर्ली 90s में हुए मिस्र और उर्दन के पीस मुआहदे के बाद, वो धीरे धीरे इस मसले को खत्म करना चाहता था और पूरे फ़लस्तीन को हड़पना चाहता था। तो इसी दिशा में उन्होंने ये 1995 में जब उनको पता चला कि ओस्लो अकॉर्ड का एंड पर्पस जो है एक फ़लस्तीनी देश स्थापित करना है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और वो है क्लीन ब्रेक बोल के। क्लीन ब्रेक बेसिस हो गया इजराइल की फॉरेन पॉलिसी को, जिसमें ये कहा गया था कि जो भी मशरिक वस्ता में देश हैं, अरब या नॉन अरब, उनको जो फ़लस्तीन को मदद करते हैं और इजराइल की मुखालिफत करते हैं, उनको एक एक करके वहाँ तख्ता पलटना है और वहाँ वो मुल्कों को कमजोर करना है और उनकी क्षमता, चाहे मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक को जो भी है, उसको खत्म करना है और उनको इतना कमजोर करना है कि फ़लस्तीन का नाम भी ना ले। तो उन्होंने
شروع کیا عراق سے 2003 میں، اور اس کے بعد لیبیا میں، اور وہاں سے جا کے یمن میں نرسنگار کرایا، اور صومالیہ میں، سوڈان میں، اور سیریا میں 14 سال تک لمبی سول وار کرائی، اور وہاں سے آ کے اب ایران پہ حملہ کر کے یہ رجیم چینج کا معاملہ بھی کرے۔ تو نیتن یاہو اس کے آرکیٹیکٹ ہیں، اور یہ امریکہ کے صدروں کو انہوں نے منایا کہ یہی پالیسی امریکہ کے لیے اچھی ہے کولڈ وار ختم ہونے کے بعد، اور امریکہ میں پوری دنیا میں امریکہ کا تسلط قائم کرنے کے لیے، اور 9/11 کے بعد یہ جو ہے نیو کانس جو بولتے ہیں امریکہ کی فارن پالیسی میں، ان کا دبدبہ بڑھ گیا، اور وہ ایکسپٹ کر لیا اسرائیل کی پالیسی نیو بریک کا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ایک کے بعد جو بھی ملک اسرائیل کے خلاف کوئی بھی آواز اٹھاتا تھا تو وہاں کچل جاتے تھے، اور ان کو بدنام کر کے، چاہے وہ حافظ الاسد ہو یا غدافی ہو یا زین العابدین ہو یا حسنی مبارک بھی ہو، جو کہ اسامہ بن لادن کے ہتھیا کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہتھیا کے بعد ہزار لاکھوں اسامہ بن پیدا ہوں گے، امریکہ اس کو کنٹرول کر نہیں پائے گا۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے یہ پورا ویسٹ ایشیا استھرتا میں بدل گیا، انسٹیبلٹی میں، وارس میں، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا گیا، بچوں کو، پوری سوسائٹی تہس نہس کر دیے، اور اس میں گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا، اور اسرائیل کو طاقتور بنانے کے لیے امریکہ کے سینٹ میں، کانگریس میں، اور پریزیڈنٹس میں، میڈیا میں، اور ہر ایک شیتر میں انہوں نے اتنی گہرائی سے پہنچ گئے یہودی ہے کہ پوری باغ ڈور امریکہ کی یہودیوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، چاہے وہ اکیڈمکس میں ہو، یونیورسٹیز میں ہو، یا الیکشن لڑانے میں ہزاروں لاکھوں ڈالر، ملین ڈالر خرچ کرتے ہیں ان کی بات منانے کے لیے، اور جو بھی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ان کے خلاف پیسے استعمال کر کے ہراتے ہیں یہ، اور اسرائیل جو بھی کرتا ہے صحیح بول کے یہ ایسے سپورٹرز کی تعریف کرتے رہتے ہیں، سینٹ میں، کانگریس میں، میڈیا میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں بہت کم فرق رہ گیا، جو بھی اسرائیل چاہتا تھا وہ امریکہ کرتا تھا، جو بھی اسرائیل چاہتا تھا ٹرمپ کرتے تھے، بائیڈن کرتے تھے، چاہے ایمبیسی ٹیل اویو سے جیروسلم کو شفٹ کرنا، یا گولان ہائٹس کو اپنا علاقہ بول کے منوا لینا، اور ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس ایکسپینڈ کرتے جانا، اور غزہ پہ حملہ کرتے جانا، اور وہاں موئنگ آف گراس بول کے ہر 2-3 سال میں فلسطینیوں کے قتل عام، موت کے گھاٹ اتارنے لگے، اور یہی سلسلہ لبنان میں بھی ہوا، 78 میں ہوا، 82 میں بہت بڑا حملہ ہوا، شابرا شتیلہ میں ہزاروں کے فلسطینی مار دیے گئے۔ اس کے بعد ہر 5 سال میں اسرائیل حملہ کرتا گیا، پہلے پیولو کے نام سے، بعد میں حزب اللہ کے نام سے، اور وہاں سے ان کا جو ہے لالچ سیریا کو پہنچ گیا، یمن میں پہنچ گیا، عراق میں پہنچ گیا، اور جہاں من چاہے فلسطینیوں کے خلاف ہابی ہیں بول کے مارنے لگے، چاہے ٹونس میں ہو، یورپ میں ہو، ٹرکی میں ہو، یو اے ای میں ہو، وغیرہ۔ تو اب ان کے خلاف جو آواز اٹھانے والا واحد ملک تھا ایران، اور ایران ریولوشن سے ہی بیت المقدس کے حق میں ہر سال یہ سیلیبریٹ کرتے تھے لبریشن کے لیے، اور اسرائیل کی ایمبیسی جو تہران میں تھی اس کو بند کر کے پی ایل او کو دے دیے، اور فلسطین کے مسئلے کو اٹھانے لگے کہ یہ زائن اسٹیٹ ہیز نو رائٹ ٹو ایگزسٹ
بول کے، حالانکہ انہوں نے یہودیوں کی کوئی خاص مخالفت نہیں کی. زائنزم کے خلاف ہے ایران کہ یہ زائنزم جو ہے پوائزنس آئیڈیالوجی ہے اور یہ ایکسپینشنسٹ ہے، ریسسٹ ہے، اور اس کو کچل کے جب تک مٹاتے نہیں تب تک امن اس شیطر میں نہیں آیا بول کے ایران کا واحد فارن پالیسی آبجیکٹو رہا ہے، جس کے خلاف اسرائیلی لیڈرز خاص طور پہ نیتنیاہو پچھلے 40 سالوں سے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی اور یہاں کے رجیم کو اکھاڑ پھینکنے کی بات کرتے آ رہے ہیں، اور ان کو نیوکلیئر پروگرام ایران کا ہینڈل مل گیا، جس کے تحت انہوں نے امریکہ میں سمجھا بجھا کے سینکشنز، کڑے سے کڑے سینکشنز لگوا دیے، رجیم چینج کے ایجنڈے کو لگاتار UN میں، امریکہ میں، کانگریس میں بلاتے رہے، اور وہاں کی پبلک کو گمراہ کر کے، آمادہ کر کے، فائنلی ٹرمپ کے دوسرے ٹرم میں ایران پہ حملہ کرنے کو آمادہ کر دیے پچھلے سال جون میں. لیکن اس سے کام نہیں بنا، اور اس سال فیبروری میں بات چیت کے دوران بڑے حملے کی سازش کر کے دونوں نے مل کے ایران پہ حملہ کیا، اور آپ کو اس کے نتائج سب معلوم ہیں، ہمارے ویورز کو بھی پتا ہے، جس میں امریکہ کو بہت بڑی ہار ماننی پڑی اور مجبوراً ایمو کی طرف بڑھنے لگے، اور آرتھک استھتی اتنی خراب ہو گئی کہ ڈپریشن کی طرف بھی امریکہ جانے لگا، جو کہ خود ٹرمپ فرانس میں 2 دن پہلے انہوں نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ امریکہ کا تیل ریزرو ذخیرہ جلد سے جلد ختم ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں MOU سائن کرنا پڑا. تو آپ کے ویورز کو پتا ہے کہ تیل کی قیمت امریکہ میں ڈبل ہو گئی. میں وہاں الیکشن کے دوران 2024 میں وہیں تھا امریکہ میں، میرے خیال سے $3 تھی ایک بیرل کو، اب $4.5 ہو گئی ہے ایسٹرن اور سینٹرل امریکہ میں. کیلیفورنیا میں تو $8 کے قریب ہو گئی ہے ایک بیرل کی قیمت. اور جو انفلیشن ہے جو 2% کے اندر تھا 4.5% تک چلا گیا، مطلب وہاں کا کاسٹ آف لیونگ اتنا بڑھ گیا ہے، اور تنخواہیں وہی کی وہیں رہی، تو ٹیکس پیئرز کی تنخواہ جو ہے کافی نہیں ہے، مڈل کلاس کچلے جا رہے ہیں اس جنگ کی وجہ سے، اسٹریٹ آف ہارموز کے بند ہونے سے. تو مجبوراً ٹرمپ کو جو ہے اسرائیل کو نظر انداز کر کے یہ MOU سائن کرنا پڑا، اور ایران کی ملٹری طاقت کو ماننا پڑا. اور ایرانی ایک انٹلیکچوئل کمیونٹی ہے، اور سمارٹ ہے، اور ہارڈ بارگینرز ہیں، اور کہ ان کی تعریف کرنے لگے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنے ایڈوانسڈ ہیں، ہتھیار اتنے ایڈوانس بنائے ہیں، اور یہ اتنی گہرائی سے اور اتنی سختی سے کھاڑی کے دیشوں میں ہمارے اڈے برباد کر دیں گے، اور اسرائیل پہ اتنے گمبھیر حملے کریں گے بول کے ہمیں پتہ نہیں تھا بول کے مجبوراً ان کو ایکسپٹ کرنا پڑا. تو جب یہ بات یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو پتہ چلا، تو اب وہ ہر ممکن سازش کر رہے ہیں نیتنیاہو اس ڈیل کو ختم کرنے کی، اس سیز فائر کو توڑنے کی، لبنان میں حزب اللہ کے حملے کو بہانہ بنا کے. اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے امریکہ میں کہ ڈیل جو ہے اسرائیل کے بیسک سروائیول کے لیے خطرہ ہے، اور آگے چل کے ایران اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ امریکہ کو اس پورے شیطر سے بھگا دے گا، اور امریکہ کا نیست و نابود کر دے گا اس علاقے میں، اور تیل اپنے قبضے میں کر لے گا. پوری کھاڑی کے دیش ایران پہ نربھر ہو جائیں گے بول کے یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے. اور ٹرمپ کے خلاف بھی پرسنل اٹیکس شروع ہو گئے ہیں، ریپبلکن سینیٹر سے ریپرزنٹیٹیوز پہ، پریس میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ ممکن. آپ کو یاد دلا دوں کہ امریکہ کے 50 اسٹیٹس میں سے 40 اسٹیٹس جو ہیں وہاں کے اسٹیٹ لیجسلیشن پاس کرے ہیں، جس میں اسرائیل کو تنقید کرنا، اسرائیل کے خلاف بولنا،
جرم مانا گیا، اور اگر آپ ایک یا دو بار سے زیادہ پکڑے جاتے ہیں اس جرم میں تو آپ کی نوکری بھی جائے گی، آپ کی پینشن بھی کاٹی جائے گی، آپ کو جیل بھی ہو سکتا ہے۔ میں ٹیکساس میں ڈلاس، ہیوسٹن، سان اینٹونیو میں 3 جگہ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے، تو وہاں جو لوگ ڈر اور خوف میں جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی اف بول کے اسرائیل کے خلاف بول نہیں سکتے، خفیہ طور پہ بھی ڈرتے ہیں وہ۔ اس ڈر کے ماحول میں امریکیوں کو یہ یہودی لابی وہاں جکڑ کے رکھے ہیں اور کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا دبدبہ پیسوں کی وجہ سے الیکشن میں اور دیگر معاملوں میں اتنے گہرائی میں پہنچ گئے ہیں کہ یہ ٹرمپ جیسا پریزیڈنٹ بھی یہ مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور ان کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ کو لگاتار محنت کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ ایم او یو امریکہ کے ہت میں ہے، اور امریکہ جو ہے اس ناجائز جنگ میں شامل ہو کے نقصان اٹھایا ہے، اور ہمیں مل کے رہنا ہے ایران میں بول کے یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اسرائیل کی سازش بھی چل رہی ہے۔ تو میرے خیال سے اب ایران کا چونکہ فائدہ زیادہ ہے اس میں، جیسے کہ میں نے کل بتایا 14 میں سے 12 پوائنٹس ایران کے فائدے کے ہیں، چاہے وہ جنگ روکنا یا بلوکیڈ ہٹانا، سینکشنز ہٹانا، اور یورینیم انریچمنٹ کو پرمیشن دینا، اور میسائلز کا وہاں مینشن نہیں ہونا، یا دوسرے چیزیں ریکنسٹرکشن میں امریکہ کا مدد کرنے کا پریاس وغیرہ وغیرہ، سبھی موڑ پہ مدوں پہ ایران کا فائدہ ہوگا۔ تو اسی لیے ایران کو صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا، اور اگر جلد بازی میں ایران نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ تو یہ بہانہ ہو جائے گا پورا ایم او یو کو ختم کرنے کے لیے، اور جو بھی ایسے ماہر لوگ پزشکیان، آراچی اور خالیباف کر رہے ہیں، میرے خیال سے ان کو دور اندیشی کی نظر سے جیسا وہ دیکھ رہے ہیں اسی راہ پہ میرے خیال سے اگر چلیں گے تو فائدہ ہونے کا مجھے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اور ٹرمپ پہلی بار امریکہ کے صدر اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کھلے عام اسرائیل کی تنقید کر رہے ہیں۔ یہ میں 50 سالوں کے میرے تجربے میں امریکہ کا صدر اسرائیل کو اس طرح پبلکلی تنقید کرنا مجھے یاد نہیں آ رہا، چاہے وہ نکسن ہو یا فورڈ ہو یا کارٹر ہو یا ریگن ہو یا بش ہو یا کلنٹن ہو، کوئی بھی امریکن صدر اتنی حد تک نہیں گیا جتنا ٹرمپ گئے ہیں، یہ بتانے کے لیے اگر میں نہیں ہوتا تو نیتنیاہو تم جیل میں ہوتے، اور کوئی اسرائیلی پرائم منسٹر کو کرمنل بول کے دوشی قرار نہیں دیا جیسا نیتنیاہو کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کی وجہ سے اسرائیل الگ تھلگ ہو گیا ہے، اور پورے دنیا میں لوگ حقارت کی نظر سے اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں آپ کی پالیسیز سے وغیرہ۔ جے ڈی وانس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹرمپ ایسے واحد صدر ہیں امریکہ کے جو آپ کے دوست ہیں، آپ کو جو ہتھیار دیتے ہیں وہ ہتھیار سے آپ لڑ رہے ہیں، وہ امریکہ کے ٹیکس پیئر سے دیے جا رہے ہیں، اور آپ اس کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، میں تفصیل سے بتانا نہیں چاہتا، فیروز بھائی بھی اس میں ضرور کہیں گے، لیکن صرف اتنا کہہ کے میں ختم کروں گا کہ امریکہ کے اندر اسرائیل کی مقبولیت جو ہے بہت تیزی سے کم ہو رہی، بہت تیزی سے، جو کہ امید بھی نہیں ہم کر سکتے تھے، کیونکہ ان کا دبدبہ اس سے، جیسا کہ میں نے کہا، بہت گہرائی تک پہنچ گیا ہے ہر ایک شعبے میں۔ تو اس گہرائی کو نپٹنے کے لیے یہ بہت ہی اپہل ٹاسک ہے، مشکل کام ہے امریکہ کے صدر کو، کیونکہ یہ اتنے پیسے پانی کی طرح نچھاور کرتے ہیں
کہ کوئی پالیٹیشین کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، اور سبھی ٹاپ سی ای او، چاہے ایلان مسک ہو یا سی ای اوز ہو فیس بک کے دوسرے وغیرہ، یہ بلینئر سب یہودی ہیں، اور پانی کی طرح پیسہ دیتے ہیں الیکشنز میں اور اسرائیل کے لیے۔ دیکھیے 3 ذریعے سے اسرائیل کو پیسہ ملتا ہے۔ ایک تو امریکی گورنمنٹ تقریباً 3 سے 5 بلین ڈالر ملٹری فائنینشیل ایڈ میں دیتی ہے۔ دوسرا جو مالدار یہودی ہیں وہ ٹیکس فری دیتے ہیں، جیسا 30% ہے امریکہ میں ٹیکس، تو اس کو رعایت دے کے یہ ہم اسرائیل کو بھیجتے ہیں۔ اور جو ایوانجیلیکل کرسچنس ہیں جو 25% ہیں وہاں، جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں اندھا دھن، وہ بھی ہزاروں لاکھوں ملین ڈالر اسرائیل کو دیتے ہیں۔ تو مطلب ان انٹرپٹڈ پائپ لائن ہے امریکہ سے اسرائیل کے لیے، پیسے کے لیے، انفلوئنس کے لیے، ڈپلومیٹک سپورٹ کے لیے، سب۔ تو اس کا مقابلہ کرنا کوئی پریزیڈنٹ کے لیے بہت بڑی چنوتی ہے، بہت بڑی مشکل کام ہے۔ تو ٹرمپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں کھاڑی کے دیش بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ایران کے ہت میں ہوگا یہ موو سائن کر کے اپنی پالیسی سے یہ پورے سینکشنز ہٹا کے تیل ایکسپورٹ کر کے اپنی قوت۔ دیکھیے یہ ایران سینکشنز کے باوجود اپر مڈل کلاس کے شعبے میں جو اسٹیٹس ہیں دنیا میں، اس میں شامل ہو گیا ہے 2 سال پہلے۔ 2 سال پہلے سینکشنز کے باوجود یہ پر کیپٹا انکم بڑھا لیے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سینکشنز ہٹ گئے، تیل ایکسپورٹ کرنے لگا، اور فائنینشل سسٹم میں ایران انٹیگریٹ ہو گیا۔ تو کتنی تیزی سے ایران ڈیولپ کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، اپنی فوجی قوت کو اور مضبوط کر سکتا ہے، اور اس کا اثر و رسوخ دنیا میں ڈپلومیسی کے ذریعے کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں یہیں پہ ختم